بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، رحمان کے بندے جن کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کے اعمال میں گزشتہ کل بات ہوئی تھی رات کی عبادت. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اب اعمال اور کوشش انسان جب کرتا ہے تو پہلے بھی تذکرہ آیا تھا کہ کوشش کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے. اب ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ تذکرہ فرمایا کہ یہ دعا مانگتے ہیں. دعا میں ایک دعا یہاں ہے اور ایک دعا آگے پھر بیان کی جائے گی. یہاں پر جو دعا ہے کہ انسان اپنے اعمال کرتا ہے، ظاہر ہے کہ فرائض اور واجبات ادا کرنے کے علاوہ پھر نوافل، اور نوافل میں بھی رات کی عبادات کا اہتمام. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگتے ہیں، اور دعا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس دعا کا تذکرہ فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا وہ اس دعا کا خاص طور پر، کہ دعا جو کرتے ہیں اس میں خاص طور پر یہ دعا کہ اللہ دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے. حالانکہ دعائیں بہت سی ہیں جو اللہ کے نیک بندے مانگتے ہیں، اور الحزب العظم میں جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور قرآن کی دعائیں سکھائی گئی ہیں، دعائیں بہت سی ہیں. انسان جنت مانگ لے، کوئی اور چیز مانگ لے، خیر کی چیز مانگ لے، لیکن خاص طور پر عبادت کرنے کے بعد جب دعا کا تذکرہ آیا تو اس دعا کا ذکر آیا کہ انسان عبادت کرنے کے بعد کہیں یہ نہ سمجھنے لگے کہ اب میں نیک ہو گیا ہوں تو اب میں جنت ہی مانگ لوں. نہیں، عبادت کرنے کے بعد مانگنا ہے تو یہ مانگنا ہے کہ یا اللہ یہ عبادت تو میں نے کر لی، پتہ نہیں قبول ہونے کے، یعنی تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، بس دوزخ سے عذاب سے بچا لیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. یہ سبق دیا گیا ہے. یہاں پر جنت کی دعا بھی ہو سکتی تھی، خیر کی دعا بھی آ سکتی تھی، لیکن دعا مانگی تو یہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اور یہ قرآن کریم کی احادیث کی تعلیمات میں ایک اہم حصہ ہے کہ جہاں عبادت آئے گی تو عبادت کے اخیر میں استغفار کا، گناہوں کی معافی کا، دوزخ سے بچنے کا، ان چیزوں کی دعاؤں کا ذکر ملتا ہے ہمیں. نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے آخر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی تھی، وہ جو دعا منقول ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. مغفرت مانگی جا رہی ہے. اس کے علاوہ سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ ابھی تم نے عبادت کی ہے تو پھر مغفرت کیا چیز کی؟ نماز کے اندر ہم نے مغفرت ہی مانگی تھی، لیکن نماز کا سلام پھیرنے کے بعد پھر مغفرت کی دعا، جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اپنے نیک بندوں کی صفات میں جو تذکرہ فرمایا ہے، اس میں یہ تذکرہ آیا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. جب وہ کوئی عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس سے مراد گناہ ہے؟ یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ. جب وہ کوئی عمل کرتے ہیں تو عمل کرنے کے بعد ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس سے مراد گناہ ہے کہ گناہ کے بعد ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس سے مراد نیک اعمال ہیں کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، اور نیک اعمال کرنے کے بعد دلوں میں ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. یہی بات یہاں پر سکھائی گئی ہے.
والذین یؤتون ما آتوا جو آیت ہے، یہاں پر بھی وہی ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم نے نماز پڑھ لی، کوشش کر لی، بس دوزخ کے عذاب سے بچا لے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ پھر آگے اس کا دوزخ کا کچھ تذکرہ بھی فرمایا کہ وہ عذاب بڑا سخت ہے، دوزخ کے متعلق تذکرہ قرآن کی دوسرے آیتوں میں اور حدیث میں آتا ہے، یہاں پر خلاصہ مختصر کہ ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما، دوزخ ایسی جگہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جانا پڑے وہ بھی بہت مشکل جگہ ہے مستقر، اور اگر طویل عرصے کے لیے ہمیشہ کے لیے جانا پڑے مقاماً تب بھی بڑی مشکل جگہ ہے۔ بہرحال چھوٹے گناہ کو انسان گناہ چھوٹا نہ سمجھے کہ اچھا تھوڑی ہی سزا ہوگی، وہ مستقر ہونے کے لحاظ سے یا مقام ہونے کے لحاظ سے بہرحال وہ مشکل جگہ ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقاما۔ آگے پھر ایک اہم اصول بیان فرمایا۔ اب تک عبادتوں کا ذکر تھا، اخلاق اور عادات کا تذکرہ تھا، اب آگے جہاں پر عام طور پر جو پڑھے لکھے ہیں ان میں تو نہیں، لیکن بہت سی مرتبہ عام لوگوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارا اسلام کا جو ہمارے ساتھ تعلق ہے، ہمارا اسلام کے ساتھ جو تعلق ہے، نماز روزہ عبادات کی حد تک، بزنس میں تو پھر اپنے وہ خیال بھی نہیں کرتے کہ حلال حرام کیا ہے اور اس میں جائز ہے ناجائز ہے، عام طور پر اس چیز میں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ کمانا جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، کمانا حلال طریقے سے ہوگا وہی ہوگا، اس کے علاوہ جب وہ حلال طریقے سے کما لیا تو کمانے کے بعد وہ خرچ کیسے کرتے ہیں؟ اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں نہ حد سے آگے بڑھتے ہیں اسراف، نہ بہت زیادہ تنگی کرتے ہیں، ولم یقتروا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسراف بھی برا ہے اور بخل اور تنگی کرنا یہ بھی برا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق نہیں ہے تو پھر اسراف بھی بری چیز ہو گئی، اور جو تنگی کرنا ہے، بخل سے کام لینا ہے، یہ بھی برا ہے۔ لیکن ہمیشہ اسراف برا نہیں ہے، جس کو ہم ظاہر میں اسراف سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ تنگی کرنا اور مال دینے سے پیچھے ہٹنا برا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من اعطى للہ ومنع للہ، روایت ہے من اعطى للہ ومنع للہ، پوری روایت کسی کے یاد ہے ذہن میں؟ ہاں آگے ہے، اس سے پہلے دو چیزیں اور ہیں۔ بہرحال یہ چار چیزیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ جو شخص اللہ ہی کے لیے دیتا بھی ہے تو اللہ کے لیے، اور جب کسی کام سے رکتا بھی ہے یا پیسے دینے میں خرچ کرنے میں پیچھے ہٹتا ہے اور رکتا بھی ہے، ومنع للہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رضا دیکھتے ہوئے انسان یہ دیکھے گا کہ جہاں خرچ کرنا اچھا ہے تو اچھی بات ہے، اور جہاں نہ دینا اچھا ہے تو وہاں پر دینے سے رک جاتا ہے۔ یہی ایمان کے کامل ہونے کو بیان کیا گیا، فقد استکمل الایمان۔ بہرحال اس سلسلے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے مواعظ میں اصلاحی مجالس کے عنوان سے، ایک تو اصلاحی خطبات ہیں، ایک اصلاحی مجالس ہیں، جس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اور ملفوظات کو سامنے رکھ کر ان کی وضاحتیں کی ہیں، اور وہ اصلاحی تصوف سے متعلق بعض باتیں، نفس کے بعض انسان کے جو رذائل ہیں ان چیزوں کا تذکرہ، وہ الگ خاص عنوانات پہ بات کی ہے، اصلاحی مجالس کے عنوان سے وہ جمع کیا گیا۔ اس میں اس پر تفصیل بیان کی گئی ہے، خیال یہ تھا کہ اسی میں سے پڑھ لیتے، لیکن وہ مفصل ہے، اس کا میں خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ انسان کو جو اسراف سے جو منع کیا گیا، اسراف کس کو کہتے ہیں، یہ واضح ہو جائے کہ اسراف کس کو کہتے ہیں جس سے یہاں منع کیا گیا ہے۔ اسراف کے معنی ہے انسان ایسی جگہ خرچ کرے جہاں کوئی فائدہ نہ ہو، یا انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فائدہ تو ہے لیکن ایسا فائدہ جو شرعی لحاظ سے ہم دیکھیں تو جائز نہیں ہے، اس کو کہیں گے اسراف۔ ایک ہوتا ہے تبذیر۔ تبذیر کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان غلط جگہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی گناہ کے کام میں خرچ کرے گا، جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی وہاں خرچ کرے گا تو وہ تبذیر ہوگا۔ گناہی کے کام میں انسان مال خرچ کرتا ہے تو وہ تبذیر ہوگا۔ لیکن اسراف کے عام معنی میں تبذیر بھی آ جاتا ہے۔ اسراف کے معنی کیا ہوں گے کہ انسان ایسی جگہ خرچ کرے جہاں کوئی فائدہ نہ ہو،
یا فائدہ تو ہے لیکن شرعی لحاظ سے وہ جائز فائدہ نہیں ہے، تو تبذیر والی بات بھی آ گئی اس میں۔ بہرحال یہ ہے اسراف کے معنی۔ اس کو ہم پہلے ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر پھر ہم اس کو مزید سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے اسراف۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص مکان بنانا چاہتا ہے، مکان بناتا ہے تو اس کی فرماتے ہیں کہ اس میں 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، 4 درجات ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 درجہ یہ ہے کہ انسان مکان بناتا ہے رہنے کے لیے، اس کو کہیں گے رہائش، رہنے کے لیے مکان بنا رہا ہے۔ اس کا کم از کم درجہ، انسان بس کم از کم درجہ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں 4 دیواریں بنا لی اور پتھر کی دیوار بنا لی، اوپر چھت رکھ دی، رہنے کے لیے کافی ہو گیا، بس یہ کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ کہ رہنے کی جگہ ہے، 4 دیواریں اوپر چھت ہے۔ اس کو تو کہیں گے کم از کم درجہ ہو گیا، جو کہ رہائش کہلاتا ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ انسان کو اپنے لیے کچھ سہولت کے بھی اسباب جمع کرنے ہوتے ہیں، تھوڑی سی آسانی ہو جائے، تھوڑی سی راحت ہو جائے، تو اس میں اندر وہ بیڈ بھی رکھے گا، کوئی سہولت کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ رکھ لے گا۔ ہر زمانے اور حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، ہماری تو ضرورتیں اتنی زیادہ ہیں۔ ہندوستان کے بعض سفر ہوتے تھے اور بعض گاؤں دیہات وغیرہ کے علاقے میں جانا ہوتا تھا، تو دیکھ کے واقعی عبرت ہوتی تھی کہ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا کچن دیکھو تو کیا تھا، چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، کمروں میں کوئی رنگ وغیرہ تو کچھ بھی نہیں تھا، پتھر کی دیواریں ہیں، کمرے ہیں، اور درمیان میں ادھر ایک کمرہ ادھر ایک کمرہ ادھر، درمیان میں خالی جگہ ہے، وہ خالی جگہ میں کچھ لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ لکڑیوں پہ آگ جلتی ہے، وہیں پہ کھانا پکاتے ہیں، وہ ان کا کچن ہے۔ سوچ میں پڑ گیا میں، کہاں گئے کچن کیبنٹ ان کے، کہاں گئے ان کے چولہے، اور کہاں گئے ان کے مائکرو ویو، کہاں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس وہ لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ ان کا کچن ہے، اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں، بہت خوشی سے اعزاز و اکرام، مہمان آئے ہیں تو مہمانوں کو کھلا رہے ہیں، لیکن ان کا دیکھو تو مکان بالکل سیدھا سادہ۔ ہم لوگ ایک ایسی زندگی دیکھ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس علاقے میں ہم اپنی ضرورت سمجھیں اس کو، لیکن ابھی بھی ایسے لوگ جیتے ہیں جو بالکل ان چیزوں کے بغیر بھی جیتے ہیں اور بہترین زندگی جیتے ہیں۔ خیر، وہ کچھ ہی علاقے ایسے رہ گئے اب تو فرماتے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان رہائش، رہنے کے لیے، اپنے رہنے کے لیے بس اپنی ضرورت کی حد تک دیوار بنا لے اور رہ جائے، اس میں رہائش ہے۔ اس کے آگے کا درجہ ہوتا ہے، وہ ہے آسائش، آسانی جس کو کہہ لیں، آسائش یعنی آسانی، کہ انسان اپنی آسانی کے لیے، راحت کے لیے، اپنی راحت کے لیے انسان کوئی اور چیزیں جمع کر لیتا ہے، تو بیڈ رکھ لیا اور کچھ اور چیزیں رکھ لیں، چولہا رکھ لیا، جو بھی اپنی آسانی کے لیے انسان کو جو بھی جن چیزوں کی ضرورت ہے، ہر علاقے کے لحاظ سے، اپنے لحاظ سے بعض چیزوں کو ضرورت سمجھتے ہیں، بعض علاقوں کے لحاظ سے وہ بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے۔ بہرحال دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان آسانی کے لیے اور راحت کے لیے بعض چیزیں جمع کر لیتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے۔ فرماتے ہیں اس کے اوپر کا ایک درجہ آتا ہے، وہ ہے آرائش جس کو کہتے ہیں۔ الفاظ بھی تھانوی کے بڑے اچھے انتخاب فرماتے ہیں، آرائش یعنی زینت، یعنی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب انسان نے دیواریں بنا لی لیکن دیوار پہ پینٹ کیا ہوا نہیں ہے، تو پینٹ کر لیتا ہے تاکہ صاف ستھرا اور اچھا لگے، ہمارے لحاظ سے تو وہ ضرورت ہے، اس کے بغیر مکان ادھورا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں تو زینت کی چیز ہے، ضرورت تو ہے نہیں، نہ ضرورت ہے اور نہ ہمیں اس کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، بس یہ کہ ہاں رنگ نہیں تو ٹھیک ہے، رنگ بھی کر لیا۔ خوبصورتی کے لیے انسان کچھ نہ کچھ زینت مزین وغیرہ کر لیتا ہے، اور قالین ہے تو اچھا ٹھیک ہے قالین بچھا لیتا ہے، کچھ نہ کچھ، یہ سب فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آرائش اور زینت میں آ جاتا ہے، یہ بھی جائز ہے، فرماتے ہیں یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی اسراف میں داخل نہیں ہے، بس شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ انسان حلال طریقے سے اپنی وسعت کے مطابق قرض لیے بغیر کرے، حلال طریقے سے ہو، حلال مال کی کمائی ہو، ایسا نہ ہو کہ اچھا اس کے لیے پھر خرچے زیادہ ہو گئے تو یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا، حلال طریقے سے کمائے، قرض نہ لے، اس لیے کہ قرض پہ پھر بڑی مشکلات انسان کو پیش آ جاتی ہیں۔ جائز ناجائز کی بات نہیں فرما رہے کہ جائز نہیں ہے قرض لینا، فرماتے ہیں قرض نہ لے، اس لیے کہ قرض لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہم اگر تذکرہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب جنازہ کا معاملہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا، رات ہو دن ہو کوئی وقت ہو مجھے ضرور بتا دیا کرو، نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ ایک عورت تھی مسجد میں صفائی کرنے آ جایا کرتی تھی، کبھی صفائی کی چلی گئی اور
لوگوں کو ظاہر ہے ایسے لوگوں کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی بسا اوقات، ہمیشہ نہیں، لیکن بسا اوقات اتنی اہمیت تو ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ ظاہر ہے ان کو جانتے بھی نہیں، آتی ہے صفائی کرتی ہے چلی جاتی ہے. ان کا انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کہاں کا؟ ان کا انتقال ہو گیا. جنازہ پڑھا دیا، دفن بھی کر دیا. مجھے بتایا نہیں، میں نے تو کہا تھا کہ مجھے بتایا بغیر دفن نہ کیا کرو. چلو میرے قبر کہاں ہے، قبر پہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمة، ان قبروں میں ظلمت اور تاریکی اور اندھیرا ہوتا ہے، میرے نماز پڑھانے سے اللہ تعالیٰ اس ظلمت کو دور فرما دیتے ہیں، اس لیے جب کسی کے جنازے کا وقت آئے تو مجھے بتا دیا کرو. اتنی تاکید تھی. اب ہوتا کیا، کوئی صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا کہ ان کا انتقال ہو گیا. اچھا ان کے ذمہ قرض تو نہیں ہے؟ ہاں قرض ہے. پیسے چھوڑے ہیں؟ پیسے ہاں چھوڑے. اچھا ٹھیک ہے، پھر نماز جنازہ پڑھا دیتا ہوں. پیسے نہیں چھوڑے، قرض بھی ہے اور نماز اور پیسے نہیں چھوڑے، تو اچھا پھر میں نماز جنازہ نہیں پڑھاتا. اس حد تک تاکید تھی. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ حالانکہ قرض لینا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن انسان نے قرض لیا، ادا نہیں کر سکا، ادا کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اور اتنی کافی مقدار بھی نہیں چھوڑی کہ اچھا وہ ادا کر سکے، وہ رسابِ انتظام نہیں کرتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنازہ میں نہیں پڑھاتا. ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا، کوئی صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں، ایک موقع تھا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ قرض میں ادا کر دوں گا، آپ نماز پڑھا دیجئے. ٹھیک ہے، پڑھا دی نماز. کوئی انتظام لے اپنے ذمے لے لے پھر ٹھیک ہے. بہرحال قرض کی بڑی تاکید بیان کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو خاص طور پہ جن دعاؤں کا ذکر ہے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اس میں قرض کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے. تو یہ ہے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرض سے انسان کوشش کرے کہ قرض سے بچ جائے. اللہ ہے کہ ادائیگی کے انتظامات و سہولتیں انسان پورا نظم کر لے تو الگ بات ہے، ورنہ ہے کہ قرض سے انسان بچ جائے. تو شرط یہ ہے کہ انسان تیسرے درجے تک جا سکتا ہے، رہائش بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ پھر دوسرا درجہ آسانی کے لیے آسائش بھی ہوگی، اور آرائش بھی ہوگی، زینت وغیرہ وہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ حلال کمائی سے ہو، اور انسان اس میں اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ نہ کرے، قرض نہ لینا پڑے. یہاں تک تو جواز کی بات ہے. لیکن اگر ہم احادیث کو دیکھیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، اور مکانات جیسے ہوتے تھے اس زمانے میں، مکانات سیدھے سادے نیچے ہوا کرتے تھے. ایک مکان ذرا اونچا بنا ہوا تھا، قبے کی شکل کا اونچا نظر آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ بتایا فلاں صحابی کا ہے. ٹھیک ہے، اتنا ہی، کوئی تذکرہ نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہاں مسجد تشریف لے گئے. وہ صحابی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کچھ دیکھا کہ کچھ میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے، کیا بات ہے؟ صحابہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، کوئی شکایت پہنچی ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کچھ میری طرف نہیں معلوم ہو رہا، اس اعراض معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اعراض فرما رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کوئی ایسی بات تو نہیں، بس وہاں سے گزر رہے تھے، مکان دیکھا تھا، پوچھا تھا کس کا مکان ہے، بس اتنی سی بات ہوئی تھی. میں نے کہا اچھا وہ مکان. گئے اور جا کر مکان بالکل توڑ دیا، یعنی کہ نیچا کر دیا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے کہ اچھا رسول اللہ میں کیا کروں، اس کو نیچا کر دوں یا اس کو اور کچھ کر لوں، آپ کتنی اجازت دیتے ہیں، یا اب بن گیا ہے تو اب رہنے دیں؟ نہیں، جا کر توڑ دیا. توڑنے کے بعد بھی آ کر اطلاع نہیں کی کہ یا رسول اللہ اب مکان توڑ چکا ہوں میں. نہیں، چونکہ میں نے تو نہیں بتایا تھا یہ مکان اونچا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس گزر ہوا تھا، اس لیے توڑ دیا، اور کچھ بتانے کوئی تذکرہ نہیں فرمایا. انتظار کرتے رہے، چونکہ وہاں تو وحی کا معاملہ بھی تھا. اب صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی دن وہاں سے گزر ہوا، فرمایا کہ یہاں وہ مکان تھا، وہ کہاں گیا، وہ اتنا اونچا مکان؟ کہا وہ تو آپ کی خدمت میں آئے تھے وہ صحابی، آپ کا رخ جب دیکھا، آپ کا جب انداز دیکھا، تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ آپ اس وجہ سے ناراض ہیں، انہوں نے مکان توڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ مکان ہمارے لحاظ سے دیکھے تو بہت ہی نیچا اور معمولی سا مکان ہوگا، ظاہر ہے، لیکن جس جگہ بنا ہوا تھا اس جگہ پر وہ دوسرے مکانوں سے ذرا اونچا اور بڑا معلوم ہوتا تھا. یہ بھی ایک اصول ہے کہ انسان آرائش، یہ جو درجات مکان کے بیان کیے ہیں، ان چیزوں میں انسان کے چلو ٹھیک ہے ضرورت ہے،
راحت ہے، زینت ہے، ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے جائز حدود میں رہتے ہوئے، اس کا بھی خیال رکھے کہ کس علاقے میں انسان رہتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسے علاقے میں انسان اتنا اونچا مکان بناتا ہے جہاں عام طور سے لوگ نہیں بناتے، تو اس پہ کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو دوسروں کے دل میں بھی یہ بات ہوگی کہ اچھا ہمیں بھی ایسا بنانا چاہیے. اب وہ کر نہیں سکتے تو ان کو تکلیف ہوگی. ایسا ہوتا ہے عام طور پر. یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اپنے کسی قیمتی چیز کا لوگوں کے سامنے اظہار کیا کہ دیکھو میرے پاس یہ ہے، دوسروں کے دل میں یہ بات آتی ہے اچھا ہم بھی لے لیں، ہمیں بھی، ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو ہم بھی لیتے. یا تو پیسے ہوتے تو لیتے تو تکلیف کا ذریعہ ہے، ورنہ یہ کہ کوشش کریں گے اور کسی طریقے حاصل کریں گے، وہ خواہ طلب دنیا میں لگ جائیں گے. تو یہ بھی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ انسان کن لوگوں کے درمیان رہتا ہے. یہ ایک ادب کی بات ہے، جائز ناجائز کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو تعلیم دی ہے. بہرحال تو 3 درجے ہو گئے. اس سے یہ مکان کی بات چل رہی ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ہمیں ایک اصول بتا دیا زندگی کا کہ دیکھو انسان ضرورت، جب مال خرچ کرتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، اور پھر اس سے آگے مزید انسان کا ذرا شوق ہوتا ہے، زینت ہے ذرا سا، ٹھیک ہے، شوق کے لیے. تو اس کے لیے بھی اصول بیان فرما دیے کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ عام ہر زینت جو ہے وہ اسراف میں داخل نہیں ہے. کچھ انسان اپنی استطاعت کا اور باقی حالات وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے، آس پاس کا خیال رکھتے ہوئے انسان اس کو اختیار کر سکتا ہے. فرمایا چوتھا درجہ، 3 درجے تو جائز ہیں کچھ شرائط وغیرہ کے ساتھ، پہلے 3 درجے تو جائز ہیں، اسراف میں نہیں آتے، لیکن چوتھا درجہ ہے نمائش. یہ 4 نام بھی اسی طرح. سب سے پہلا نام تھا رہائش، پھر آسائش یعنی راحت اور آسانی اور سہولت، پھر آرائش جس کو زیب و زینت کہا جاتا ہے، اور چوتھا درجہ نمائش، دکھانا. فرمایا کہ یہ ناجائز ہے. یہ بنایا، یہ لگایا، یہ اس طرح کی چیزیں بنائی، لوگ دیکھیں گے کہ اچھا اتنا شاندار مکان ہے، اچھا دیکھو اتنا اچھا، دیکھو اس کا یہ ہے. دوسروں کو دکھانے کے لیے اگر کر رہا ہے تو پھر نمائش ناجائز ہو جائے گی، دکھانے کے لیے کرنا ناجائز ہوگا. یہ 4 درجات ہیں. اس سے ہمیں اصول معلوم ہو جاتے ہیں کہ انسان، اب یہی چیز انسان کی دوسری چیزوں میں آ جاتی ہے. اب ایک شخص ہے، کوئی لباس میں بھی وہی بات آ جائے گی. لباس، معمولی لباس بھی انسان پہن سکتا ہے، قیمتی لباس بھی پہن سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قیمتی لباس پہننا بھی ثابت ہے، بہت قیمتی لباس پہننا ثابت ہے. ہدیے میں ملا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن لیا. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی واقعہ ملتا ہے، مشہور ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے، روزانہ، دھلتا نہیں تھا ان کا کپڑا کبھی، روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے. استعمال کرنے کے بعد کسی کو دے دیا. کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کسی نے مجھے یہ پیشکش کی تھی کہ سال کے 360 جوڑے میں آپ کو دے دوں گا، آپ کو روزانہ یہ کپڑے پہننے ہیں. قبول اس لیے کر لیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، غربا کا فائدہ ہو جائے گا. فائدہ تھا غربا کا. دیکھنے والوں کو عجیب لگتا تھا کیسے بزرگ آدمی روزانہ نیا کپڑا پہنتے، لیکن نیا کپڑا روزانہ صدقے میں بھی تو دے رہے ہیں. لیکن اب ہم روزانہ نیا کپڑا نہ ہو، دھلا ہوا کپڑا ہو، دھلا ہوا کپڑا، صاف ستھرا کپڑا پہنے. وہاں پر جامع مسجد تھی، نماز کا وقت ہوتا تھا، تو ایک جگہ وہاں آتی تھی جہاں درمیان میں کبھی بارش کے زمانے میں تھوڑا سا پانی اور کیچڑ جمع ہو جاتا ہے. اب وہاں کوئی کھڑا نہیں ہوتا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے آئے. عام طور پر تو وہ جگہ نہیں، دوسری جگہ کھڑے ہوتے تھے، لیکن دیکھا یہ جگہ خالی ہے اور درمیان میں اس جگہ کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. وہیں کھڑے ہو گئے، اسی کیچڑ میں نماز پڑھی. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہی لوگوں کو حق ہے نئے کپڑے پہننے کا جن کو کپڑے نئے پہن کر بھی اس طرف توجہ نہیں کہ گندے ہو جائیں گے. ہمارا تو ہوتا ہے تھوڑا سا بھی گندہ نہ ہو جائے، لیکن وہ کیچڑ میں نماز پڑھ لی، نئے کپڑوں کا کوئی خیال نہیں کیا. بہرحال تو کپڑوں میں بھی وہی بات آ جائے گی کہ انسان ضرورت کی حد تک ہو. اسی طرح انسان کو بعض چیزوں کا شوق ہوتا ہے، لیکن انسان یہ دیکھے کہ صرف دکھانے کے لیے نہ ہو کہ اچھا یہ نام ہے تو اچھا یہ نام دکھانے کے لیے میں اس نام کے کپڑے لے لیتا ہوں. اس لیے کہ بعضوں کا ہوتا ہے وہ نام کے بغیر، وہ نام دیکھے بغیر وہ کپڑا نہیں پہن سکتے کہ نہیں نام نظر آنا چاہیے، کوئی اچھا نام ہونا چاہیے، کوئی بڑا نام ہونا چاہیے. عجیب اگر ہم جن کو کچھ اندازہ ہے کہ بعض لوگوں نے دکھایا تھا کہ بعض بزنس کے بعض ایسے نام ہوتے ہیں، نام تو مجھے پتہ بھی نہیں، شاید بعضوں کو پتہ ہوگا نوجوانوں کو، کہ بعض ایسے نام ہوتے ہیں کہ وہ اتنے مہنگے کہ وہ ایک ایک جوڑا جو ہے وہ ہزاروں میں جاتا ہے. اور اس کی دکانیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں، پھر باقاعدہ وہ آفس بلڈنگ کی طرح ہوتی ہیں. اندر جائیں گے وہاں کپڑے، حالانکہ بالکل عام سے کپڑے ہیں، لیکن بس وہ نام ہوتا ہے.
نام ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ، تو یہ ظاہر ہے کہ اب اسراف میں آ گیا۔ اس لیے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کسی اچھے معیار کی وجہ سے، ایک عام سے انسان جوتے پہنتا ہے لیکن تھوڑے اچھے والے پہنے گا تو وہ زیادہ اچھے آرام دہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ضرورت ہو گئی، آرام دہ ہوتے ہیں، یہ ہے کہ وہ زیادہ عرصہ چل جاتے ہیں، ورنہ سستے والے ہوتے ہیں جلدی خراب ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، پیر میں تکلیف ہوتی ہے، یہ سب جائز ہے، اسراف میں نہیں آتا۔ بس یہ ہے کہ اخیری درجہ نہ ہو، نمائش کا درجہ نہ ہو، اور صرف نام کے پیسے انسان نہیں دے رہا بلکہ کوالٹی کے اور معیار کے پیسے دے رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ہے اسراف، کہ انسان بے فائدہ خرچ کرے تو اسراف میں آ گیا، یا فائدہ تو انسان کو نظر آ رہا ہے لیکن وہ شرعی نہیں ہے، جائز فائدہ نہیں ہے، ناجائز فائدہ ہے، تو پھر بھی اسراف میں آ جاتا ہے۔ پھر ایک اور چیز یہ خرچ وغیرہ کے سلسلے میں جو ایک اہم نقطہ ہے ہمارے زندگی کا، کہ ہم جب خرچ کرتے ہیں، اب انسان گیا چیزیں خریدنے، گروسری لینی ہے، گاڑی میں گیس بھرانی ہے، دیکھتے ہیں اچھا گیس کی پرائز اوپر ہو گئی، کافی مہنگا ہو رہا ہے، کیا بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ یہ گیس کیوں بھرا رہے ہیں۔ بس یہ جس کو ہم سکھایا جاتا ہے کہ نیت کو حاضر کرنا، گیس بھرا رہے ہیں، یہ گیس کہاں استعمال ہوگی؟ ہم کسی گناہ کے کام کے لیے تو نہیں جا رہے الحمدللہ، یہ گیس کہاں استعمال ہوگی؟ مسجد جانے کے لیے استعمال ہوگی، کام پہ جانے کے لیے استعمال ہوگی، اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے اگر نیک کام ہے تو ہم نیک کام کے لیے گیس بھر رہے ہیں، تو وہ سب صدقے میں آ گیا، ثواب میں آ گیا۔ احضار نیت، یہ احضار نیت جو ہمارے اسلاف ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو نیت حاضر کر لو تو ہماری ہر چیز عبادت بن جائے گی۔ صحابہ تو وہ تھے کہ اپنا زیادہ تر خرچ کر کے تھوڑا سا اپنے لیے رکھتے تھے، ہمارا حال مختلف ہے کہ اچھا تھوڑا سا دے کر اپنے لیے اصل اپنے لیے رکھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ وہ حضرات بل تؤثرون الحیات الدنیا، وہ حضرات اصل آخرت کے لیے جمع کرتے تھے، اپنے لیے تھوڑا سا رکھتے تھے۔ ہمارا یہ تھا اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا دے دیا اور اصل اپنے لیے رکھتے ہیں، اپنے لیے جو رکھا ہے تو قیمتیں بڑھیں گی، ظاہر ہے، صدقات میں ہم نے نہیں دیا تو اپنے اوپر ہی صدقہ کرے انسان۔ تو بہرحال جب قیمت بڑی ہے اور انسان گیس بھرا رہا ہے تو یہ گیس کی جو جب بھرا رہا ہے اور پیسے دے رہا ہے، چلو ٹھیک ہے $100 کی گیس بھرائی ہے یا کم زیادہ کی بھرائی ہے، یہ سوچے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کرے کہ یہ بھی ثواب کے کام میں استعمال ہو، وہاں پر بھی انسان ثواب کما لیتا ہے، یہ بھی صدقات کے ثواب میں آ جاتا ہے۔ حتی اللقمۃ ترفعها الی فی امراتک ان لنفسک علیک حقا، روایتوں میں صاف صاف ہے۔ یہاں پر بھی انسان جب گھر کے لیے چیزیں خرید رہا ہے، یہ نہ سوچے کہ کتنی مہنگی چیز آ گئی، یہ سوچے کہ اچھا یہ بھی ثواب کا کام ہے، اس لیے کہ خود اپنے لیے کھانے کا انتظام، ان لنفسک علیک حقا ان لزوجک علیک حقا ان لاہلک علیک حقا، روایتوں میں صاف صاف۔ تو بس ہمیں ضرورت ہے نیت حاضر کرنے کی، کہ ہم نیت یہ کر لیں کہ اچھا یہ جو خرچ کر رہے ہیں ثواب کے لیے ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اجر رکھا ہے، یہی ہم جو خرچ کر رہے ہیں تو اچھا ٹھیک ہے یہ ہمارا نیک کام میں استعمال ہوگا۔ کچھ لوگ کھا لیں گے، اچھا ان کو تو یعنی انسان خود کھاتا ہے تو اس میں بھی نیت کر لے کہ اچھا یہ کھا رہا ہے تو اس نیت سے کہ اچھا اس سے قوت حاصل ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، تو کھائے بغیر یعنی انسان کھائے گا اس کے بعد عبادتوں میں لگے گا، تو یہ سب ہر چیز میں انسان اچھی نیت کر کے یہ ثواب کما سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ نیت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے ایک بڑی نعمت، تقلیب العادات الی العبادات۔ جو انسان عادت کے طور پر جو کام کرتا ہے، وہ عادت کے طور پر ہونے والے کام بھی انسان کے عبادت بن جاتے ہیں، صرف کس سے؟ تھوڑی سی سوچ بدلنے سے، تھوڑی سی نیت کو بدلنے سے، کہ یہی کام کر رہا ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں لیکن کھانے میں نیت اچھی کر لی تو وہ ثواب کا کام بن گیا، اور اسی طرح خرچ بھی کر رہے ہیں تو خرچ کرنے میں بھی جو انسان کی نیت درست ہو گئی تو وہ عبادت بن گیا۔ یہ ہے تقلیب العادات الی العبادات۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ما عال من اقتصد، جو شخص خرچ میں اعتدال اختیار کرتا ہے وہ فقیر نہیں بنتا کبھی۔ یہاں والوں کی زندگی اگر ہم عام دیکھیں اور ہم مسلمانوں کی عموماً جو زندگی ہے اس میں ایک بڑا فرق یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب انسان جب اب شریعت کے اصول کا اور یہ اسراف وغیرہ اور فضول اور یہ سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے انسان دیکھتا ہے کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، کہاں بے فائدہ ہے کہ خرچ نہ کروں، تو ان چیزوں سے انسان بہت سی مرتبہ بہت سی اپنے زائد خرچوں کو بچا لیتا ہے۔ ان لوگوں کا ایک نظام ہی ایسا ہے کہ اچھا ابھی ایک چیز آ گئی
کرسمس آ جاتی ہے ان کی، اس کے بعد پھر پتہ نہیں وہ کسی کی برتھ ڈے آ جاتی ہے، گھر میں جتنے افراد ہوں گے سب کی برتھ ڈے ہوگی، اس کے علاوہ پھر اینیورسری ہوگی، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے فادرس ڈے ہوتا ہے، مدرس ڈے ہوتا ہے، اور پتہ نہیں چلتا رہتا ہے سلسلہ. پھر ہیلووین بھی نئی چیز نکال لی، وہ آ گئی، اور پھر وہ آ گیا، اور مختلف چیزیں آتی ہی رہتی ہیں. یہ سب بزنس کے لحاظ سے بنایا گیا ہے. اور بیچارے حالانکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن بس اس میں ایسے. ہمارے مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، ہیلووین کا زمانہ تھا، انہوں نے کہا یہ پڑھے لکھے لوگ اور یہ کیسی چیز میں لگ گئے ہیں کہ یہ بھوت اور اپنی شکلیں بگاڑتے ہیں اور یہ سب چیزیں کرتے ہیں. حالانکہ یہ لوگ تو پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں، لیکن بس وہی ہے کہ ایسا ماحول اور ایسی سوچ بنا دی ہے شروع ہی سے، بچپن ہی سے، کہ بس اب وہ بری چیز بری ہی نہیں لگتی، اور خرچ پہ خرچ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور ہمارے مسلمانوں کا الحمدللہ جو اس طرح کی چیزوں سے بچتے ہیں، بہت سے اخراجات اسی میں بچ جاتے ہیں. دیکھا جائے تو اچھا کم کما رہا ہے لیکن ماشاءاللہ بہترین گزارا ہے، اور یہاں پر گھر میں باہر کے ماحول میں اچھا مرد بھی کما رہا ہے، عورت بھی کما رہی ہے، اور اخیر میں جا کر اچھا مہینے کے بس زیرو بیلنس ہو گیا، یا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا ہمیں قرض لینا پڑا ہے. اس سے کہ ان کے اخراجات ایسے. اور سود پہ جو اچھا یہ لیا ہوا ہے، مکان لیا ہوا ہے، گاڑی لی ہوئی ہے، تو اس کی بے برکتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی ان آفتوں سے محفوظ رکھا ہے الحمدللہ. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ما عال من اقتصد. جب انسان اعتدال اختیار کرتا ہے خرچ میں، جس کو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ پیر اتنے پھیلاؤ جتنی چادر، جتنی بڑی چادر ہے اتنے پیر پھیلا دو. انسان سونا چاہ رہا ہے، سردی ہے، اب انسان سوچتے ہیں پیر تو مجھے سیدھے ہی رکھنے ہیں، پیر سیدھے رکھنے ہیں. پیر باہر نکل گئے تو چادر کہیں سے لانے کی کوشش کرو کہ بڑی چادر مل جائے، لیکن پیر تو مجھے سیدھے رکھنے ہیں. تو چادر تلاش کرنے جائے گا تو نیند بھی گئی اس کی بجائے پیر ذرا سا سمیٹ کر گول کر کے انسان اسی چادر میں اپنے آپ کو ڈھانپ لے اور سو جائے تو نیند بھی مل جائے گی اور راحت بھی حاصل ہو جائے گی. کہنا فرماتے ہیں کہ پیر اتنے پھیلاؤ جتنی بڑی چادر ہو. یہ نہیں کہ اچھا پیر پھیلانے چادر بڑی تلاش کرو. عام طور پر یہاں کی سوچ ایسی ہوتی ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، پیسے ہیں نہیں بعد میں سوچیں گے، ہمیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اچھا پیسوں کا انتظام ہم پھر کر لیتے ہیں، اچھا قرض لے لیتے ہیں. یہاں پر جو سسٹم ہے کہ اچھا کریڈٹ کارڈ پہ ایکسٹرا وہ یہ لے لیا وہ لے لیا. نہیں، جتنا ہے اپنی استطاعت کے مطابق انسان کرے. جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق انسان اس کے، یہ جو شروع میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا تھا کہ استطاعت ہو، قرض نہ لے. اس لیے کہ قرض لے گا تو پھر انسان اس کی وجہ سے پھر اور مشکلات میں پڑتا چلا جائے گا. جس کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خرچ میں کمی کرنا تو انسان کے اختیار میں ہے. بہت اہم اصول بتایا. فرماتے ہیں کہ خرچ میں کمی کرنا اختیاری چیز ہے، لیکن آمدنی اور انکم کو بڑھانا اختیاری چیز نہیں ہے. یہی بات ہے کہ انکم جو ہے وہ تو ہے، انسان کوشش کر سکتا ہے زیادہ کی، لیکن جو ہے وہ ہے. بڑھ گئی تو ٹھیک ہے، بڑھنے کے بعد انسان اس کے لحاظ سے خرچ کر لے، لیکن خرچ کو انسان اپنے خرچوں کو کم کر سکتا ہے، کرنا چاہے، وہ اختیاری چیز ہے. اور ہمیں یہی کہا گیا جو اختیاری چیز ہے اس کو انسان اختیار کر لے، غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. تو یہ خرچ کرنا، اس میں کمی کرنا اختیاری چیز ہے. کوئی حرج نہیں، 10 چیزیں لینی تھی اس میں سے انسان 5 چیزوں پر گزارا کر سکتا ہے، لیکن آمدنی کو بڑھانا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو جو اختیاری چیز ہے وہ کر لے تو انسان عافیت سے نہیں گزارتا ہے. یہ ہے، دونوں چیزیں ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا. نہ انسان اسراف سے کام لے کہ جو شریعت نے حدود مقرر کی ہیں اس سے زائد یا بے موقع انسان خرچ کرنے لگ جائے، اور نہ خرچ کرنے کے موقع پر تنگی کرے. خرچ کے موقع پر تنگی، ولم یقتروا. زکوٰۃ ہے، ادائیگی میں پیچھے ہٹ رہا ہے. حقوق ہیں، انسانوں کی ادائیگی میں پیچھے ہٹ رہا ہے. بل انسان کو جب دینے پڑ رہے ہیں تو وہ تو دینا ہے. اب انسان وہاں نہ سوچے وہ اتنا زیادہ بل دینا پڑ نہیں، بس ٹھیک ہے اب جو ہے وہ ہے. انسان جب ضرورت میں خرچ کرے تو پھر یہ نہ سوچے کہ اچھا میں 1000 دے رہا ہوں یا 5000 دے رہا ہوں. بلا ضرورت خرچ کرے تو یہ سوچے $1 بھی کیوں دے رہا ہوں. یہ نہیں کہ کم یا زیادہ، یہ دیکھنا ہے کہ ضرورت یا بلا ضرورت. یہ اصل جو ہمارے مشائخ نے جو سکھایا کہ دیکھو، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان فرماتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کا پتہ نہیں تاریخ میں کہیں ہوگا. فرماتے تھے کہ ایک شخص صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تنگی کا ذکر فرمایا کہ بڑی تنگی ہے. ٹھیک ہے عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے بات کر لو، وہ انتظام کر دیں گے. یہ وہاں گئے اور مکان کے باہر ہی پہنچے تھے تو آواز آئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہلیہ کو
اس پر اپنے اہلیہ پر ناراض ہو رہے ہیں کہ تم نے چراغ کیوں یہاں جلا رکھا ہے حالانکہ یہاں کوئی استعمال نہیں کر رہا۔ انہوں نے سوچا کہ اتنا سا چراغ، اس میں تیل جل رہا ہے، تو اس کے جلنے پر بھی ان کو تکلیف ہو رہی، مجھے کہاں پیسے دیں گے وہ، یہ سوچ تھی۔ لیکن یہی اصول کہ بلا ضرورت جہاں چراغ جل رہا ہے تو وہ فضول میں آتا ہے۔ یہ آنے والے شخص اگر آ کر، لیکن انہوں نے تو وہ تو باہر سے چلے گئے کہ یا رسول اللہ وہ تو یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ میں نے یہ واقعی بات سنی کہ وہ اندر اپنی اہلیہ پر اس پر ناراض ہو رہے تھے کہ چراغ جل رہا ہے، تو یا رسول اللہ وہ مجھے کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں چلے جاؤ۔ پھر بھیجا ان کو، گئے تو انہوں نے بہت زیادہ دیا۔ یہی جہاں دینے کا موقع آئے تو دل کھول کر انسان دے، لیکن جہاں دینے کا موقع نہیں ہے تو وہاں فضول۔ یہ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کسی جگہ گیا، کسی کمرے میں گیا، اب بتی جلا لی، نہیں استعمال ہے، بتی بند کر دے۔ زائد چیزوں کو استعمال کرنے سے بچنا، یہ بھی ہمارے لیے اسی اسراف اور اس میں آ جاتا ہے کہ یعنی کتنی ہمیں ضرورت ہے اس کے لحاظ سے ہم استعمال کریں، جب ضرورت ختم ہو گئی تو اچھا اس کو بند کر دیں۔ بلا وجہ بعض علاقوں کی بتیاں جلے رکھنا، یہ بھی گویا کہ اس میں آ جاتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔